جو پہلی امتیں ہیں ان کا برزخ لمبا ہے، اس امت کا برزخ چھوٹا ہے، ادھر طویل ادھر قصیر۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے کو۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ مرنے سے لے کر یوم یبعثون تک کا زمانہ ہے، دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ، تو یہ برزخ ہے۔ باقی امتوں کا لمبا ہے، اس امت کا سب سے مختصر ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے فوت شدگان ہیں وہ آج تک برزخ میں ہیں، حضرت نوح کے زمانے کے فوت شدگان آج تک برزخ میں ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے کے فوت شدگان آج تک برزخ میں ہیں۔ تو وہ پہلے سے برزخ میں ہیں، اس امت میں جو فوت ہو رہے ہیں یہ پہلی امتوں کے افراد سے بعد میں فوت ہوئے، لہٰذا ان کا برزخ مختصر ہے، ان پہلوں کا طویل ہے، اور برزخ کا مختصر ہونا یہ اس امت کی عظمت ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ضمناً آ گئی۔ مرنے کے بعد حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے، مرنے کے بعد حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ اس حیات کو ہمارے بعض بزرگوں نے حیات فی القبر یا حیات قبری لکھا، بعض نے حیات برزخی لکھ دیا، حیات برزخی لکھ دیا۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ شبہ پیش کیا یا لوگوں کو ورغلانا شروع کیا کہ مرنے کے بعد جو حیات ہوتی ہے وہ قبر میں نہیں ہوتی، وہ علیین یا سجین میں ہوتی ہے، قبر میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حیات برزخی لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی نے حیات برزخی لکھا ہے، حضرت مدنی نے حیات برزخی لکھا ہے۔ قبر کی حیات کو تو ذکر نہیں کیا، پتہ چلا یہ قبر مٹی کا گڑھا ہے، اس میں کوئی حیات عذاب و ثواب نہیں ہوتا، یہ سارے علیین یا سجین کے معاملات ہیں، تو قبر کا ہی معاملہ ختم کر دیا کہ یہ قبر قبر ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، حیات کی ایک جگہ ہے اور ایک زمانہ ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے اس زندگی کا ایک زمانہ ہے اور ایک مکان ہے، مکان قبر ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ زمانہ برزخ ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کے زمانے میں قبر میں ان کی حیات ہے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کیا، برزخ کے لفظ کو بنیاد بنا کر قبر کی نفی کر دی کہ اس قبر میں زندگی کوئی نہیں، حالانکہ اہل علم نے جو اصول لکھا، تناقض کے جو اصول اور شرائط ذکر کیے، ان میں یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ زمانے کی نفی زمانے سے ہوتی ہے، مکان کی نفی مکان سے ہوتی ہے، زمانے کی نفی مکان سے نہیں ہوتی، مکان کی نفی زمانے سے نہیں ہوتی۔ ایک شے کے لیے زمانہ اور مکان دونوں ثابت ہوتے ہیں۔ اب مثلا میں اس وقت بیٹھ کر واز کر رہا ہوں، اب میرا واز کرنا یہ ایک فعل ہے، گفتگو کرنا، تقریر کرنا یہ ایک فعل ہے، میرا گفتگو کے لیے بیٹھنا یہ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ایک تو اس جگہ کا جس پر بیٹھ کر میں گفتگو کروں، ایک اس وقت کا جس وقت کے اندر گفتگو کروں۔ اب وقت کیا ہے؟ 2 سے لے کر 3 تک کا، یہ ہے وقت، 2 سے لے کر 3 تک، اس درمیان کے گھنٹے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہے وقت، زمانہ۔ جگہ کیا ہے؟ مسجد، یہ مسجد۔ اب جگہ کی نفی جگہ سے ہوتی ہے، وقت سے نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے فاروقی صاحب مسجد میں ہے، دوسرا کہتا ہے گھر میں ہے، ان میں تو تناقض اور تعارض آئے گا۔
کہ اگر میں مسجد میں ہوں تو گھر میں نہیں، گھر میں ہوں تو مسجد میں نہیں. جگہ جگہ کی نفی کرے گی. ایک جگہ میں ہے دوسری میں نہیں، دوسری میں ہے تو پہلی میں نہیں. ایک کہتا ہے مسجد میں ہے، دوسرا کہتا ہے گھر میں ہے. اب لا محالہ ایک کی بات سچی ہے، ایک کی سچی نہیں ہے. تو پتہ چلا جگہ سے جگہ کی نفی ہوتی ہے. لیکن اگر زمانے سے آپ جگہ کی نفی کرنا چاہیں تو نہیں ہوگی. ایک بندہ کہے وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ تو دن میں ہے. وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ تو دن میں ہے. وہ تو جمعے کے وقت میں ہے، وہ تو 2 سے 3 کے درمیان میں ہے، مسجد میں نہیں ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. میں مسجد میں بھی ہوں، میں جمعے کے وقت میں بھی ہوں، 2 سے 3 کے درمیان بھی ہوں. تو یہ دونوں باتیں سچی ہیں. تو جگہ سے وقت کی نفی نہیں ہوتی، وقت سے جگہ کی نفی نہیں ہوتی. وقت سے وقت کی نفی ہوتی ہے. ایک بندہ کہے دن میں ہے، دوسرا کہے دن میں نہیں ہے، رات میں ہے، تو بات تو ایک ہی سچی ہوگی. دن میں ہوں رات میں نہیں، رات میں ہوں گا تو دن میں نہیں. تو بالکل اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں. اس زمانے میں حیات ہے تو زمانے کی طرف نسبت کر کے حیات برزخی کہہ دیا گیا. لیکن اس زمانے میں جو زندگی ہے اس کا مقام قبر ہے، تو مقام اور جگہ کی طرف نسبت کر کے اسے حیات قبری کہہ دیتے ہیں یا حیات فی القبر کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے کسی بزرگ نے حیات فی القبر کا لفظ استعمال کر لیا، کسی نے حیات قبری کہہ دیا، کسی نے حیات برزخی کہہ دیا. تو برزخ سے قبر کی نفی نہیں ہوتی، قبر سے برزخ کی نفی نہیں ہوتی. زمانے سے جگہ کی نفی نہیں، جگہ سے زمانے کی نفی نہیں. تو مرنے کے بعد کی حیات قبر میں بھی ہوتی ہے، برزخ میں بھی ہوتی ہے. تو لفظ برزخ سے قبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یا اس پہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. تو یہ ایک مغالطہ ہے جو ہمارے بعض لوگوں کو دیتے ہیں. دیکھو جی حیات برزخی لکھا ہے، حیات قبری نہیں لکھا، تو لہٰذا قبر یہ ہے ہی نہیں. قبر کا معنی ہے مقر المیت، جہاں جا کے میت ٹھہر جائے وہی اس کی قبر ہے. اور عام طور پر اس مٹی کے گڑھے میں ٹھہرتی ہے، اس لیے یہی قبر ہے. قرآن و حدیث میں اسی کو ہی قبر کہا گیا. خیر عرض میں یہ کر رہا تھا، اس امت کا برزخ قلیل ہے، سابقہ امتوں کا برزخ اس کی بنسبت طویل ہے. اور یہ نبی کی امت کی عظمت ہے، اس کا سبب مصطفیٰ کی ختم نبوت ہے.